وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام سے متعلق اہم فیصلے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منصوبے کے لیے 62 ارب کے فنڈز منظور کر دیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مئی تک 40,000 افراد کو لون دینے کا ہدف مقرر کیا۔ وزیر اعلیٰ کا پروگرام کے تحت لون دینے کا عمل جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا لون 15 سے 20 لاکھ کرنے کی تجویز کا جائزہ لینے کا حکم۔ پنجاب بھر میں تقریباً 5,000 شہری پروگرام کے تحت لون دے چکے ہیں۔ پروگرام کے تحت 4,200 سے زائد مکان تیزی سے تکمیل کی طرف گامزن ہیں۔ چاہتی ہوں ہر بے گھر کے پاس اپنی چھت ہو۔ اپنا گھر ہر شہری کا بنیادی حق ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ شرح سود میں کمی کے اثرات، انویسٹر نے بینکوں سے سرمایہ نکال کر مارکیٹ میں لگانا شروع کر دیا۔ پراپرٹی ڈیلرز کا شرح سود میں کمی پر اسٹیٹ بینک کے فیصلے کا خیر مقدم۔ شرح سود میں کمی سے بینکوں میں پیسے رکھنے کے عمل کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ وزیر اعظم کی جانب سے شرح سود 6% تک لانے کی کوشش سراہتے ہیں۔ مزید ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے سعید احمد۔ سعید جی بتائیے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے شرح سود میں کمی کے اثرات ہیں وہ نظر آنا ہے، وہ شروع ہو چکے ہیں۔ لاہور پراپرٹی ایسوسی ایشن جو ہے اس حوالے سے اس نے اس فیصلے کا کافی خیر مقدم ہے وہ کیا ہے، کیونکہ لوگوں نے اب جو پیسے بینکوں میں رکھ کر جو شرح سود منافع حاصل کر رہے تھے وہ بینکوں سے نکال کر جو مارکیٹ کے اندر انویسٹ کرنا ہے وہ شروع کر دیے ہیں، اور اس حوالے سے جو آل پاکستان جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے ان کی طرف سے بھی کافی خوشائند فیصلہ ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ چیف کوآرڈینیٹر ہے لاہور پراپرٹی ایسوسی ایشن سے بات کریں گے جی صاحب۔ کاروبار میں انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن آپ کے جو اجلاس ہو اس پہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ مسائل بھی ہیں ایل ڈی کے حوالے سے، تو کیا کتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور مسائل کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم۔ دیکھیں انویسٹمنٹ تو اس وقت ہمارے پاس آ رہی ہے، لیکن اس وقت جو سب سے بڑی پرابلم آئی ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ اب بجٹ میں بھی انہوں نے نا یہ جو اپنا بینک والوں نے جو اتنا بڑا بینیفٹ دیا ہے نا، اب ہم لوگ ہمارے پاس بینکوں سے پیسے نکال کے آ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی کوئی پراپرٹی ہمیں لے دیں تاکہ ہم لے کے آگے اس کو رینٹ پہ دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ پرابلم آ رہی ہے، جب ہم ان کو کوئی پراپرٹی کا کہتے ہیں نا، پھر ہم جب ایل ڈی اے جاتے ہیں، ایل ڈی اے سے جا کے ہم ان سے ٹرانسفر کے لیے جمع کروانے کہتے ہیں نا، وہ اس میں انہوں نے ایک 7E رکھا ہوا ہے، بینک سٹیٹمنٹ رکھی ہوئی ہے، اور جس کے اوپر لوگ پراپرٹی پرچیز کرنے سے اوائڈ کر رہے ہیں۔ میری خدارہ وزیر اعظم صاحب آپ سے ایک درخواست ہے، کہ خدارہ اس پراپرٹی کے لیے ایک تو یہ 7E کو ختم کرے، دوسرا ہے وہ جب بینک میں جاتے ہیں تو بینک سٹیٹمنٹ، وہ اتنی زیادہ بینک سٹیٹمنٹ مانگتے ہیں، اس کو ختم کرے۔ لوگ اب پراپرٹی میں بھی پیسے نہیں نکال رہے۔ دیکھیں جس طرح آپ نے اس میں نا ختم کیا نا، اس میں پہ بھی لوگ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کریں، لیکن اب اس وقت کرنٹ پوزیشن ہے کہ میری خدارہ درخواست ہے کہ گین ٹیکس کو بھی کم کیا جائے، ان کو جو ٹرانسفر فیس کو بھی کم کیا جائے، تو پھر ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی کاروبار ہوگا۔ لیکن ہماری یہ وزیر اعظم آپ سے پھر درخواست ہے کہ اس بجٹ میں اس کو منیمم کریں پیسے کو، مہربانی آپ کی۔ جی بالکل، 7E کے حوالے سے اور گین ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح کو کم کرنے کے حوالے سے جو پراپرٹی ایسوسی ایشن ہے وہ متحرک ہو چکی ہے، اور مطالبہ ہے وفاقی حکومت سے کہ وہ اس فیصلے پر نظرثانی کرتے ہوئے جو FPR کی طرف سے 7E کے قانون نافذ کیا گیا ہے اس کو ہے وہ ختم کیا جائے، اور پراپرٹی سیکٹر میں بہتری کے لیے تاکہ اس سے زیادہ ریونیو ہے وہ حکومت جنریٹ کر سکے پلاٹوں کی، گھروں، مکانوں، دکانوں کی ٹرانسفر کے حوالے کے ساتھ، تو 7E کے ساتھ ساتھ جو گین ٹیکس اور ودہولڈ ٹیکس میں کمی کی درخواست ہے وہ بھی کی جا رہی ہے۔ جی سعید احمد سعید، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شہر میں چیل گوشت کی فروخت جاری ہے۔ ضلعی انتظامیہ چیل گوشت مافیا کے خلاف کارروائی کرنے سے ناکام۔ LOS سمیت شہر کے بیشتر مقامات پر چیل گوشت کی فروخت جاری ہے۔ مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے وسام۔ جی وسام، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ اس وقت میں LOS نالے پر موجود ہوں۔ جو چیل گوشت کی فروخت ہے اس کے اوپر سختی سے پابندی جو ہے وہ عائد ہے، لیکن ضلع انتظامیہ اس میں ناکام جو ہے وہ دکھائی دے سکتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت LOS نالے کے اوپر متعدد مقامات کے اوپر جو ہے وہ یہ لوگ آ جاتے ہیں، اور یہاں پر صدقے کا گوشت جو ہے وہ یہاں پر دیا جاتا ہے جو غیر قانونی ہے، لیکن ضلع انتظامیہ جو ہے وہ اس پر خصوصی طور پر جو مختلف مقامات کے اوپر یہ گھنونا کاروبار کیا جاتا ہے اس کے خلاف کارروائی کرنے میں جو ہے وہ ناکام دکھائی دیتے ہیں۔
یہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ یہاں پر روزی کمانے کے لیے جو ہے وہ یہ آتے ہیں، لیکن یہ غیر قانونی کام ہے جس کے اوپر جو ہے وہ یہاں پر جب سے ہم آئے ہوئے ہیں سینکڑوں گاڑیاں جو ہے وہ یہاں پر رکتی ہیں، آ کر جو ہے وہ یہ صدقے کے جو گوشت ہے اس کو یہاں پر پھینکا جاتا ہے، جو چیل گوشت جو ہے وہ کہلاتا ہے، اور جس سے چیلوں کی افزائش جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور دیگر پرندے جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ نقصانات کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں کے اندر جو یہ گھناؤنا کاروبار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے، کیونکہ ویسے ہی اس کے اوپر پابندی عائد ہے، لیکن ضلع انتظامیہ نے جو ہے وہ اس پر بالکل چپ سادھی ہوئی ہے۔ یہ LOS کا مقام ہے جس کے اوپر بیشتر مقامات کے اوپر جو ہے وہ یہ چیل گوشت فروخت کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کو جو ہے وہ عمل میں لایا جائے۔ جی وسام سلطان، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں سنیکس یونٹ پر چھاپا، ناقص آئل میں سنیکس تیار کرنے کی بنا پر 2 لاکھ جرمانہ، 100 کلو پاؤڈر، 300 کلو فلورز، 125 کلو رنگ اور ممنوع اشیاء تلف۔ مزید ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے کلیم اختر۔ جی کلیم، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، ڈی پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی ہدایات کے پیش نظر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں واقع سنیکس یونٹ پر چھاپہ مار کارروائی کی ہے، جس کے نتیجے میں ناقص آئل استعمال کرنے پر جو سنیکس تیار کی جا رہی تھی اس کی بنا پر 2 لاکھ کے پارے جرمانے عائد کیے گئے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو ممنوع اشیاء تھیں وہ بھی بڑی مقدار میں طلب کی گئی ہیں۔ اس موقع پر بتایا گیا ہے کہ ممنوع ناقص اجزاء سے مضر صحت سنیکس تیار کرنے پر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، جبکہ سنیکس کی تیاری کے لیے کھلے اور ناقص فلیورز کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ ناقص اسٹوریج، زنگ آلودہ برتن اور کیڑے مکوڑوں کی جو بھرمار تھی وہ بھی موجود تھی، اور اس کے علاوہ سابقہ جو دیگی ہدایات تھی اس پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو حفظان صحت کے اصول تھے اس کی بھی خلاف ورزی کی گئی، جس کے پیش نظر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، جبکہ وہاں پر موجود جو عملہ تھا ان کے انتہائی لازم جو ریکارڈ تھا اور میڈیکل جو تھے وہ بھی عدم موجود پائے گئے، جس کے پیش نظر نہ صرف انہیں بھاری جرمانے کیے گئے ہیں بلکہ وہاں پر جو مضر صحت اشیاء تھی وہ بھی طلب کر دی گئی ہیں۔ جی کلیم اختر، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں گے ٹاؤن شپ ایجوکیشن یونیورسٹی کے باہر طلبہ اور والدین کا احتجاج، سمارٹ کارڈ نہ ہونے سے 100 سے زائد طلبہ کو ٹیسٹ دینے سے روک دیا گیا۔ مظاہرین کی HEC اور یونیورسٹی کے خلاف نعرے بازی، بچوں کا وقت اور مستقبل خراب کیا جا رہا ہے، والدین کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ٹاؤن شپ ایجوکیشن یونیورسٹی کے باہر طلبہ اور والدین کا احتجاج ہے۔ مزید ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے طلحہ ارشد۔ جی طلحہ، آگاہ کیجیے گا۔ ٹاؤن شپ ایجوکیشن یونیورسٹی کے باہر موجود ہوں، جبکہ آج لیٹ کا ٹیسٹ تھا اور کافی بچوں کو ٹیسٹ دینے سے روک دیا گیا ہے، جس کے پیش نظر یہاں پر والدین کی جانب سے بھی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ جان لیتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں، بتائیے کیا مسئلہ ہے، کیا کس وجہ سے احتجاج کیا؟ یہاں پہ جو موجودہ بچے ہیں وہ FSC کے بعد آئے ہوئے ہیں اور ان کا ID کارڈ نہیں بنا ہوتا، تو عام طور پہ ایک انٹری ٹیسٹ ہے جو لا کے لیے ریکوائرڈ ہے، تو جن بچوں کا ID کارڈ نہیں تھا ان کو صبح 100 کی تعداد میں جو ڈاکومنٹ ہیں ان کے کیمراز لگے اور اندر تذلیل کے ساتھ نکال دیا گیا ہے، اور بچیوں کو جب نکال دیا گیا ہے تو ان کو اتنی بھی اجازت نہیں کی تھی کہ آپ نے اپنے گھر بتا دیں کہ ڈاکومنٹ منگا لیں اور نکال لیں، اور تذلیل ہوئی ہے اور یہ ہراسگی ہے۔ اگر HEC کی اتنی ٹریننگ نہیں ہے کہ بچے ٹیسٹ لے سکیں تو اس ملک کا اللہ حافظ ہے، اور یہ صرف ایک داخلے کا ٹیسٹ ہے، اس کی نوکری نہیں آنی، اور کوئی ڈاکومنٹ اگر شارٹ ہے تو جب آپ کا رزلٹ نوٹیفائی ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی داخلہ لینے سے پہلے وہ جمع کرا دیں، لیکن آج ضلالت کی انتہا اور نیکسس بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ گارڈ ہیں جو گارڈ سے لے کے اینڈ پہ سپرنٹینڈنٹ کا عملہ ہے۔ یونیورسٹیز جو پبلک یونیورسٹی اس لیے سلیکٹ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پارکنگ کا مسئلہ نہ ہو، پارکنگ اندر ہو، لوگ بیٹھے اور اندر جا کے بچے ٹیسٹ دیتے ہیں، لیکن یہاں پارکنگ بھی باہر ہے اور گارڈز کو اس طرح بنایا ہوا ہے۔ اگر یونیورسٹی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے گارڈوں کا یہ حال ہے تو پھر پاکستان کا خدا حافظ اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے۔ بالکل، یہاں پر شہری کی جانب سے بچوں کی جانب سے آپ بتائیے گا کیا کہیں گے، کس کے ساتھ ہیں؟ سر جی بیسیکلی صبح کافی بچے ہیں، کافی کے پاس ڈاکومنٹس بھی آئے، پاس کاپیز تھیں، وہ ایک ابھی لڑکیاں آئی تھیں تو ان کے پاس ان کی نا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی ان کے پاس وہ سرٹیفکیٹ بھی تھا، بس وہ کاپی تھی، اس کے علاوہ بے فارم بھی تھا، تو انہوں نے جب دکھایا تو انہوں نے اسے بھی واپس بھیجا کہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ اس نے آگے سے ریکویسٹ کی ہے میں واٹس ایپ پہ آگے منگوا دیتے ہیں جو بھی، انہوں نے کہا نہیں، انہیں بھی واپس بھیجا اور بھی کافی بچوں کو واپس بھیج دیا۔ بالکل، آپ بتائیے گا کیا کہیں گے، یہ آپ کے ساتھ کون تھا؟ میری بیٹی کا 11:40 پہ فون آیا ہے کہ ماما مجھے اندر نہیں جانے دے رہے۔ میں نے کہا بیٹے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہہ رہے ماما مسئلہ ہے، وہ کہہ رہے آپ کا سمارٹ کارڈ نہیں بنا ہوا، ہمیں تو خود نہیں پتا سمارٹ کارڈ کا، تو اس لیے میں نے ان کو میٹرک کی سند کی کاپی اور FSC کی سند کی کاپی اور جو رول نمبر سلپ کی کاپی دے کے بھیجی ہے۔ جب پھر میں 11:40 پہ آئی ہوں، پھر میں نے کوئی شور ڈالا تو پھر انہوں نے میری بچی کو اندر بھیجا ہے۔
बिल्कुल शहरी की जानिब से यहाँ पर जी तलहा अशरफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चाइना स्कीम डबल रोड पर गुज़िश्ता 6 माह से सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। घरों के सामने सीवरेज और गटरों का पानी जमा होने से इलाका मकीन परेशान है। सीवरेज का निकास ना होने से अहले इलाका को आमदो रफ्त में दुश्वारी। सड़क पर बने ग्रीन बेल्ट भी कूड़ेदान बन गए हैं। मजीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे उसवा फातिमा। जी उसवा, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चाइना स्कीम डबल रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सीवरेज के निकास का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो इस हद तक जो है वो नकारा हो चुका है, बर्बाद हो चुका है कि सड़कों पर और जो ग्रीन बेल्ट्स हैं यहाँ के इलाके की, वो तमाम जो है वो सीवरेज के गंदे पानी से भर चुकी हैं। घरों के बाहर जो है वो गंदा पानी जमा है। यहाँ के रिहायशियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। क्या क्या मुश्किलात दरपेश है, हम इन्हीं से जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि एक तो सीवरेज का पानी घरों के सामने जमा है और ग्रीन बेल्ट इतनी गंदगी का शिकार है, तो ये तमाम मामला कब से है और इंतजामिया इस हवाले से क्या कर रही है? ये 2-3 माह से ये पहले आए थे, ये साफ करके गए हैं। तो वर्कर आते हैं, वो वर्कर तस्वीरें सेंड करते हैं मोबाइल पे और वो चले जाते हैं, तो उसके बाद फिर बंद हो जाता है। तो ये मेरा 6 माह से ऐसे ही चल रहा है। ये चाइना स्कीम डबल रोड है, तो इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम तो बहुत परेशान हैं। मुझे ये भी बताइएगा कि यहाँ पर यकीनन ख़वातीन बहुत ज़्यादा मुकीम होती हैं, घरों के अंदर रहती हैं, बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, हादसात मामूल है, यहाँ पर अफराद जो है वो गिरते रहते हैं, तो इस हवाले से कुछ वो गिरते हैं, वो देखते हैं वो साइड पे हम जाएं, साइड से गुजरें, मगर साइड पे जगह नहीं होती, वो ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर नीचे गिर जाते हैं। बिल्कुल, आपने जाना यहाँ पर रिहायशियों को जो है वो तमाम मुश्किलात दरपेश है, ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पर जो है वो ताफुन। जी उसवा फातिमा, बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे चाइना स्कीम D1 ब्लॉक में वाक़या फैमिली पार्क की हालत अबतर होने लगी। बच्चों के झूले और बेंचेस भी टूट फूट कर शिकार हैं। फैमिली पार्क में बदबू और ताफुन फैलने लगा। मज़ीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे अबू बकर शेख। जी आगाह करिएगा। जी चाइना स्कीम D1 ब्लॉक में वाकई ये फैमिली पार्क गुज़श्ता कई सालों से अपनी असल हालत खो बैठा है। पार्क के अंदर बच्चों के लिए ना झूले मौजूद हैं, ना बड़ों के बैठने के लिए बेंचेस मौजूद हैं, सीवरेज का पानी भी यहाँ पे मौजूद है, ना ही प्रॉपर घास यहाँ पे है। मेरे साथ यहाँ के मकीन मौजूद है, इनसे बात करके कब से ये पार्क की हालत है बताएं जी, कब से पार्क की हालत है, ना बेंच है बैठने के लिए, क्या कहेंगे इस पर? तकरीबन काफ़ी देर से ही है, कोई इसका वाली वारस नहीं है, ना कोई केयर करता है, इसकी सफाई है, गंद है, जो सामने टूटा फूटा पड़ा। यहाँ बहुत दरख्त लगे हुए थे, कोई दरख्त नहीं आपको नज़र आ रहा। बैठने के लिए बहुत परेशानी है। यहाँ तो पानी जो गंदा बहुत जमा हो जाता है, कोई निकास नहीं है इसका। हुकूमत को चाहिए इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम दूर करे। अब मोहल्ले में रहते हैं लोग, तो यहाँ के जो मकीन है इनकी आपने बात सुनी, इनका यही कहना था कि बैठने के लिए ना बेंच है, बच्चों के खेलने के लिए ना यहाँ पे झूले हैं। मेन अबू बकर शेख, बहुत शुक्रिया। वासा ऑफिस पार्क कोट ख्वाजा सईद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से ख़राब है। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल भी गायब, इंतज़ामिया ने ताले लगा दिए हैं। मज़ीद हमें अपडेट करेंगे उस्मान खादिम। जी उस्मान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोट ख्वाजा सईद के वासा ऑफिस पार्क में मौजूद हूँ। इस पार्क में वासा का ऑफिस भी मौजूद है और फिल्ट्रेशन प्लांट भी, और इस फिल्ट्रेशन प्लांट के तमाम नल गायब हैं। पानी इस फिल्ट्रेशन प्लांट से मुयसर नहीं है शहरियों को, और फिल्ट्रेशन प्लांट को इंतज़ामिया ने बहाल करने की बजाय, तामीर व मुरम्मत की बजाय ताला लगा के बंद कर दिया है। जो यहाँ के मकीन हैं वो साफ़ पानी की सहूलत से महरूम है, या तो उन्हें दूर दराज के फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी लाना पड़ता है, या फिर पानी महंगे दामों ख़रीद के इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पानी जैसी बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी यहाँ के जो मकीन हैं उन्हें लंबा सफ़र करना पड़ता है, या उनकी जेब पर बोझ पड़ता है। वासा का अपना ऑफिस फिल्ट्रेशन प्लांट के बिल्कुल साथ मौजूद है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है फिल्ट्रेशन प्लांट का, जिसकी वजह से यहाँ के मकीन, यहाँ के शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं और यही मुतालबा करते नजर आते हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट को। जी उस्मान खादिम, बहुत शुक्रिया। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियाँ मोहम्मद नोबान से हाफिज अमीर अली अवान से मुलाकात। NA 129 के साबिक बल्दियाती नुमाइंदे भी हमरा थे। गुलबर्ग में होने वाली मुलाकात के मौके पर मैनेजर रिटायर्ड मोहम्मद हसन चौधरी, मोहम्मद आसिम, जाजिब अजीम नागरा, फ़कीर हुसैन, अली रजा कम्बो और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में तरक्याती कामों और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोग्राम धी रानी का आगाज़ किया, जो एक संग मील है।
قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ اور سیپ کا اشتراک وحدت کالونی میں یونیک فاؤنڈیشن کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یونیک فاؤنڈیشن کا مقصد معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے عملی کردار ادا کرنا ہے۔ مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گی فاطمہ خان۔ جی فاطمہ، آگاہ کریے گا۔ قائد اعظم ایجوکیشنل اکیڈمی اور سیپ کے اشتراک سے یونیک فاؤنڈیشن کی آج افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں پہ افتتاحی تقریب کا مقصد یہ ہے، افتتاح کا مقصد یہ ہے کہ معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے عملی کردار ادا کیا جا سکے۔ ہمارے ساتھ ریٹائرڈ ڈائریکٹر شہزاد ہارون بھٹا صاحب موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جسے بتائیے گا آج کی اس تقریب کے حوالے سے کہ فاؤنڈیشن کا افتتاح ہوا ہے اور اس میں کیا خاص چیزیں جو ہے معذور افراد کو فراہم کی جائیں۔ جی تھینک یو جی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ جی۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یونیک فاؤنڈیشن فار اسپیشل پرسن ہے، جن کو ہم معذور کہتے ہیں، لیکن یہ معذور نہیں ہے، یہ باہمت ہیروز ہیں ہماری سوسائٹی کے۔ یہ یونیک فاؤنڈیشن 2014 سے کام کر رہی ہے اور یہ ویل چیئر یوزر جو ہیں ان کے لیے انہوں نے بڑا اپنے پروجیکٹ چلایا ہوا ہے، بلکہ ان کے ٹیچرس ٹریننگ جو ہے ڈرائیونگ کا، ان کا ایک اسکول ہے، وہاں پہ ڈسیبل لوگ جو ہیں جو گاڑیاں وہ چلاتے ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں اور اسپیشل گاڑی بنتی ہے ان کی نا، تو اس کے لیے یہ انہوں نے ان لوگوں کی سپورٹ کرنا بینگ پاکستانی، بینگ مسلمان ہم سب کا فرض ہے۔ اور کیونکہ میرا 35 سال تجربہ ہے اسپیشل ایجوکیشن میں، تو میں تو ان کے ساتھ ہوں، پہلے بھی ان کے ساتھ تھا، تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو معذور بچے ہیں، جو ہمارے اسپیشل بچے ہیں، جو خصوصی افراد ہیں، وہ کسی پہ بوجھ نہ بنے، وہ اپنا خود ارننگ کرنے اپنی اور اپنے بچوں کے لیے۔ تو آپ لوگوں کا بھی شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ ہاں جی بالکل، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انسان جی فاطمہ خان، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے پی سی بی نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے ابتدائی اسکواڈ جمع کروا دیا۔ سلیکشن کمیٹی نے ابتدائی اسکواڈ آئی سی سی کو گزشتہ روز جمع کروایا۔ ابتدائی اسکواڈ میں کپتان محمد رضوان، بابر اعظم، طیب طاہر، عرفان خان نیازی شامل ہیں۔ سفیان مقیم، محمد حسنین، عبداللہ شفیق، نسیم شاہ شامل، عثمان خان، شاہین شاہ افریدی، حارث رؤف بھی شامل ہیں۔ ابرار احمد، کامران غلام اور سلمان علی آغا۔ مزید ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے حافظ شہباز۔ جی آگاہ کریے گا کیا تفصیلات اس حوالے سے؟ جی بالکل، پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے اپنا جو ابتدائی اسکواڈ ہے وہ آئی سی سی کو بھجوا دیا ہے، اور اس سلسلے میں جو نام ہمارے ذرائع سے سامنے آئے ہیں اس کے مطابق پاکستان کے جو ون ڈے وائٹ بال کپتان ہیں محمد رضوان، ان کے ساتھ ساتھ بابر اعظم، ان کے علاوہ دیگر جو کھلاڑی ہیں ان کے نام اس اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر جو پاکستان کے انفٹ جو اوپنر ہیں سائم ایوب، ان کا نام بھی لسٹ میں شامل ہے، جبکہ اس سلسلے میں ہمارے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ان کی تیزیابی کا انتظار کیا جائے گا، جبکہ انجینئر سفیان مقیم، محمد حسین، عبداللہ شفیق، نسیم شاہ، عثمان خان، شاہین شاہ افریدی، حارث رؤف، ابرار احمد، کامران غلام، سلمان علی آغا، امام الحق، فخر زمان، حسیب اللہ، عباس افریدی جو ہیں ان کے نام بھی ابتدائی اسکواڈ میں شامل ہیں۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ حافظ شہباز، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔